بہت سارے لوگ نماز تہجد تو پڑھتے ہیں، سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ 3 بڑی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز تہجد کی جو روحانیت ہے، جو فضائل برکات ہیں، جو اللہ کی رضا ہے، وہ انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھنا، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، کسی بھی کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ کام جس مقصد کے لیے کیا جائے وہ کام ہی مکمل نہ ہو، وہ اسے فائدہ ہی حاصل نہ ہو، تو پھر اس کام کے کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ نماز تہجد تو پڑھتے ہیں، اس کی فضائل، اس کے برکات، اس کی روحانیت یا پھر اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ 3 بڑی غلطیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ کو تہجد پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے متعلق پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز یعنی نماز تہجد ہے۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ جو بندہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور ان 3 غلطیوں سے بھی بچتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں، 3 بندے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان 3 بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں 3 لوگ جنہیں رب دیکھ کر مسکراتا ہے؟ تو فرمایا، پہلا وہ بندہ جو جہاد کے لیے اپنی صفیں باندھے، دوسرا وہ بندہ جو نماز کے لیے اپنی صفوں کو تیار کرے، اور تیسرا وہ خوش نصیب جو نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ ان 3 لوگوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور تہجد نماز ادا کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے تہائی، رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین جو اس کی شان کے لائق ہے، پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ یعنی اس وقت بندہ جو ہے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے، کیا ہے کوئی مجھ رب سے مانگنے والا میں اس سے عطا کروں؟ کوئی بھوکا بے روزگار ہو، مجھ سے رزق طلب کرے، میں اللہ اسے رزق عطا فرماؤں۔ کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد مانگے، میں اللہ اسے اولاد عطا فرماؤں۔ کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے، میں اسے شفا عطا فرماؤں۔ یہ اللہ کی رحمتیں دیکھیں نا، دینے والا خود بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، کوئی ہے، کوئی لینے والا ہے، کوئی لینے والا۔ اللہ کی رحمت سے تہجد کے وقت یہ پچھلی رات ندا دی جاتی ہے، تو یہ بہت ہی بابرکت ویلا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو نماز تہجد ادا کرتا ہے اور اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی نماز ہے۔ تو جب آپ نماز تہجد ادا کریں تو ان 3 بڑی غلطیوں سے بچیں۔ اگر آپ نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ 3 بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کی نماز تہجد آپ کو اس کی فضیلت، اس کی برکات جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تیسری بات جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پہلی 2 کا خلاصہ ہے۔ تو اب جانتے ہیں کہ وہ 3 بڑی غلطیاں کون سی ہیں۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ تہجد پڑھنے کے بعد تکبر کرنا، یعنی تہجد بھی پڑھنا اور اس پر فخر کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، خود کو کہ میں تو سالوں سے تہجد پڑھتا آ رہا ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو ان سب سے بہتر ہوں۔ تکبر کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کا دانہ آپ جانتے ہیں، یہ سریم جس سے تیل بنایا جاتا ہے، اس سے بھی چھوٹا دانہ ہوتا ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر ہے رائی کے دانے کے برابر تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ نمبر 2 پر ریاکاری کرنا۔ ریاکاری سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، یعنی دکھاوے کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو یہ جتلانا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا تہجد عبادت گزار ہوں، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، تہجد پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو دکھاوے کے عمل سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا،
ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ان کو ذکر کرنا تاکہ لوگ بھی اس میں ریس کریں اور وہ بھی نماز تہجد پڑھیں، اس میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے بتاتے ہیں تو پھر یہ ایسا عمل اچھا ہے۔ اگر دکھاوے کے طور پر خود کو نیک ظاہر کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو پھر یہ آپ کا عمل ضائع جائے گا۔ اب تیسری بڑی غلطی کہ نماز تہجد وقت پر ادا نہ کرنا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ نماز تہجد کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے۔ نماز تہجد کا وقت جو ہے نماز عشاء ادا کر لینے کے بعد آپ سو جاتے ہیں، رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ اٹھ کر نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ یہ طلوع فجر سے پہلے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ طلوع فجر کیا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ اذان تک نماز تہجد پڑھتے ہیں، یعنی ایک طرف تو اذان ہو رہی ہوتی ہے یا 2-4-5 منٹ رہتے ہیں اذان کو، وہ نماز تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت نماز تہجد کا نہیں ہوتا۔ اذان جو ہے یہ طلوع فجر کے بعد کہی جاتی ہے اور تہجد کا وقت جو ہے یہ طلوع فجر سے پہلے تک ہے۔ اور ہمارے وطن پاکستان میں تقریباً اذانیں لیٹ دی جاتی ہیں، یعنی طلوع فجر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، 20-20 30-30 منٹ 40-40 منٹ تک لیٹ اذانیں دی جاتی ہیں، تو اس وقت تک یعنی اذان کا وقت ہو گیا اور کوئی نماز تہجد پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز تہجد نہیں ہوگی۔ نفل نماز تو ہوگی، ثواب تو ملے گا، لیکن نماز تہجد والی نماز نہیں ہوگی۔ اب نماز تہجد کی نیت کیسے کریں گے، اس کی کتنی رکعات ہیں، اس کا وقت کب سے کب تک ہے، کیا اس کے لیے سونا یہ شرط ہے، اس پر پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، یہ آئی بٹن موجود ہے، آپ دیکھ کر سیکھ لیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو پابندی کے ساتھ اپنی رضا کے لیے نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے کیا آپ آج سے نماز تہجد پڑھیں گے، لکھ دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔